ہمارا سبیل میڈیا سے یہ سوال ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ مجھ سے ایک جگہ بحث ہو گئی اور سامنے والے نے کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام علیہ السلام شادی نہ کریں، جب سب امام نے کی ہے تو امام زمانہ کی بھی ہوئی ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کے جواب کو سنتے ہیں مولانا کے زمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی سے متعلق دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء وہ ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت کی شادی زمانے غیبت میں ہو گئی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا خاندان ہے، اور اس میں سر فہرست جناب محدث نوری ہیں جو النجم الثاقب میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ امام کی شادی ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی نقل کی جاتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت کے بچوں کو بھی ان کے مکان کی خبر نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ علماء کے جو اس بات کے قائل ہیں کہ زمانے غیبت میں امام زمانہ کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ زمانہ غیبت ہے اور اس زمانے میں امام کسی سے ملاقات نہیں کرتے یا کسی سے ارتباط قائم نہیں کرتے، اور ارتباط قائم نہ کرنا یہ اس لیے ہے تاکہ امام کی جان محفوظ رہے۔ اگر غیبت کے زمانے میں امام نے شادی کی تو ظاہر ہے کہ ایک خاندان میں شادی ہوگی، کچھ لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا، آنا جانا ہوگا، تو یہ غیبت کے منافی ہے، لہذا امام کی شادی زمانے غیبت میں نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ جو اس باب میں ہے کہ بعض افراد نے واقعہ نقل کیا ہے، مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار میں بھی جزیرہ خضرہ کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں امام کی اولاد ہیں، جبکہ جناب مجلسی نے اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے یہ بات بیان کر دی ہے کہ چونکہ یہ واقعہ میرے لیے بہت زیادہ ثابت نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو الگ باب میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اس واقعے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دین کے منافی ہیں، ہمارے اعتقاد کے منافی، مثال کے طور پہ تحریف قرآن کی بات، خمس کے معاف ہونے کی بات، یا امام سے زیادہ تر لوگوں کے ملاقات کی بات، لہذا اس واقعے کا اتنا اعتبار نہیں پایا جاتا ہے۔ آخری نقطہ جو اس سلسلے میں ہے کہ چونکہ شادی ایک مقدس امر ہے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ممکن ہے کہ جب حضرت کے کا ظہور واقع ہو اور جب حضرت ظہور کریں اس کے بعد حضرت کی شادی ہو، چونکہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب حضرت ظہور کریں گے تو آپ بالکل جوان ہوں گے، تو اس وقت اگر حضرت کی شادی ہوتی ہے ظہور کے بعد تو دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ سنت رسول اکرم کے پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہ شادی غیبت کے منافی بھی نہیں ہوگی۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں ہے جسے مرحوم آیت اللہ لطف اللہ صافی صاحب نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ سکوت اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، نہ اس کے اثبات کی طرف جائیے اور نہ اس کے نفی کرنے کی طرف جائیے، کیونکہ یہ مسئلہ ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہے، یہ امام کے ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے، لہذا اس پہ سکوت اختیار کریں، انشاءاللہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو یہ امر ہمارے لیے واضح ہو جائے گا۔ دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر کہ جو یہاں پر موجود ہے، پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں۔